خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان مجالس میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قریب رہ کے نہیں آئے، اور بہت سے ایسے ہیں جو دور سے آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں۔ بذام خیش بہت سے پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ناخواندہ ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے بڑے نہیں آئے مگر چھوٹے بچے آئے بیٹھے ہیں۔ تو وہ بڑے نہ آ کے چھوٹے رہ گئے اور یہ چھوٹے آ کے بڑے ہو گئے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات، کیونکہ اس مجلس میں جو آ سکتا ہو اور نہ آئے وہ پھر چھوٹا رہ جاتا ہے، اور چھوٹا بھی اگر ذکر نبی کی مجلس میں شریک ہو جائے، چھوٹا نہیں رہتا، وہ پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ ارباب بصیرت کا یہ کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ اولیاء کا جملہ، یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ بخشش ہو جاتی ہے، عقیدہ صحیح ہو تو بخشش ہو جاتی ہے، بخشش میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن کسی منصب کو پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے پھر بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بخشش تو ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو بچا کے رکھتے ہیں۔ کہنے کو تو 45 لاکھ 50 لاکھ کے قریب ہر سال حاجی بنتے رہے جو حج کرنے جاتے تھے، لیکن ان 40 لاکھ میں سے کتنے ہیں جو پلٹ کے آتے ہیں تو پھر اپنے حج کو بچا کے رکھتے ہیں؟ تو بخشش تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ بخشش بچائی جائے۔ یعنی جا کے اگر فجر چھوڑ دی تو پھر بخشش بچا نہ سکے، زور چھوڑ دی تو پھر اپنی بخشش کو بچا نہ سکے، اور پھر جا کے فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، گانا سن لیا، نیٹ پہ بیٹھ گئے اور آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہوئے، تو پھر ہم نے بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ تو بخشش ہو جاتی ہے لیکن بچاتا کوئی کوئی ہے۔ منافقت کی دو قسمیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی۔ اگر عقیدہ خراب ہو اور عمل صحیح ہو، عقیدہ خراب ہو، اعمال بے شک ٹھیک ہو، لیکن ایسے شخص کو عقیدے کا منافق کہتے ہیں، کیونکہ وہ نفاق اعتقادی میں مبتلا ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح ہو اور اعمال خراب ہو تو ایسا شخص عمل کی منافقت کا شکار ہے، اور اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ اب کوئی عقیدے کا منافق ہوتا ہے، کوئی عملوں کا منافق ہوتا ہے۔ اب اگر عقیدہ خراب ہے اور اعمال صحیح ہے تو ایمان سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے مگر اعمال صحیح ہے، پیشانی پہ سجدوں کے داغ بھی ہیں اور تبلیغ دین کی فکر بھی ہے، اور داڑھی چوتھے بطن سے بھی اگر پار ہے، اور جگہ جگہ مدرسے بھی بنا رکھے ہوں اور لٹریچر مفت بھی تقسیم کیا جائے، عقیدہ صحیح نہ ہو، اعمال ٹھیک ہوں
ایمان سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو اور اعمال میں کمی ہو، اعمال ٹھیک نہ ہو، تو پھر ایمان ثابت تو ہو جاتا ہے مگر ناقص رہتا ہے۔ تو اس وقت ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ایسے لوگوں کی میجارٹی، اکثریت، عقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے۔ تو یہ جو میلاد النبی ہے، اس کے دو آسپیکٹس ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے خود میلاد النبی کا کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، کس حسن کے ساتھ جلوگر ہوئے، کس جمال کے ساتھ آئے، کس کمال کے ساتھ آئے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں تو حضور کا میلاد بیان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب دیا جائے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، تو پھر حضور کی شریعت بیان ہو جاتی اور پھر حضور کی سیرت بیان ہو جاتی۔ تو یہ دونوں جو پہلو ہیں ان پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عقیدہ صحیح ہو اور عمل ٹھیک ہو جائے تو پھر ڈائریکٹ مدینہ سے رابطے جڑ جاتے، پھر ڈیڈ کنیکشن نہیں رہتا۔ جن کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل خراب، ان کے اپنے سیٹ خراب ہیں، ڈیڈ کنیکشن نہیں ہے لیکن ان کے اپنے سیٹ خراب ہیں۔ تو اگر عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی، تو پھر مدینے سے خیرات بھی آتی ہے۔